اچھا جی، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چوہیا کے بارے میں دریافت کیا گیا جو گھی میں گر گئی تھی. آپ نے فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے ارد گرد جس قدر گھی ہو وہ بھی نکال دو اور باقی کو استعمال کر سکتے ہو، کھا لو. یعنی کہ یہ حدیث کا تو مختلف چیزیں جو ہیں ان کے مختلف جانور ان کے بارے میں مختلف احکامات ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو کے پھر نکالو، کیونکہ وہ ایک پر جو ہوتا ہے وہ اس میں اس کی بیماری ہوتی ہے، اس کو ڈبو دیتی ہے، دوسرے کو اٹھا لیتی ہے. تو جب آپ دوسرا بھی ڈبو دیتے ہیں اس کی بیماری کے اثر کو زائل کر دیتا ہے وہ پر. تو اللہ عالم اللہ نے کیا کیا حکمتیں رکھی ہوئی ہیں. تو جی، پانی میں چائے میں آپ کے مکھی گر جائے آپ اس کو پھینک دیتے ہیں، اگر آپ کے گھی میں گر جائے تو آپ مکھی کو نکال کے پھینک دیں. ایسا کیوں ہے؟ چیزوں کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، ایک اہمیت ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی ہے کہ اگر کوئی چھپکلی، کوئی چوہا، ایسے جانور جو روز آپ کے گھروں میں جن کا آنا جانا ہو. حدیث پاک میں بلی کے بارے میں پوچھا گیا تھا نا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اکثر تمہارے گھروں میں آتی جاتی ہے، اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا. البتہ یہ الگ بات ہے کہ وہ ابھی تازہ تازہ کچھ ایسا کھا کے آئی ہو جو اس کے منہ پہ لگا ہوا ہو اور پھر منہ ڈال دے آپ کے کسی برتن یا کھانے کی چیز میں، تو وہ ناپاک ہو سکتا ہے. لیکن ویسے بلی اگر صاف ستھری آئی ہے، منہ ہاتھ دھلا ہوا اس کا یعنی صاف کیا ہوا، اور وہ آپ کے کھانے میں، آپ کے پینے کی چیزوں میں ڈال دے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا. بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے غالباً، تو بلی آئی، آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی اس کے سامنے کر دیا اور اس نے وہ پی لیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آتا ہے کہ اور پھر تب آپ نے فرمایا تھا بلی کا جو ہے ناپاک نہیں ہوتا جھوٹا. یعنی آپ نے فرمایا تھا کثرت سے تمہارے گھروں میں آنے والی، تو چوہے، چھپکلیاں، بلی، مکھیاں، مچھر اکثر ہمارے گھروں میں آنے جانے والی چیزیں ہیں. یہ اگر کھانے کی چیز میں گر جائیں تو ان سے چیزیں ناپاک نہیں ہوتی. البتہ جس حصے پہ گری ہیں اس اتنے حصے کو نکال کر پھینک دیا جائے. اگر کسی شربت وغیرہ میں گر گئی تو پھر پھینکنا پڑے گا، کیونکہ آپ اس میں سے اتنا دائیں بائیں کا حصہ جو ہے وہ نہیں پھینک سکتے. ٹھیک ہے، ایسی شوربے والی چیز میں گر گئی ہیں، جیسے اکثر ہوتا ہے دودھ میں چھپکلی گر جائے تو پورا دودھ پھینکنا پڑتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اس کے زہر کا اثر جو ہے وہ پورے میں شامل ہو گیا اور جو بھی اس کے یعنی اس کو آپ یہ ایسا نہیں کر سکتے نا کہ اس کے گرد کا نکال کے پھینک دیں، کیونکہ وہ سارے میں شامل ہو جاتا ہے اس کا اثر. تو مختلف چیزوں کی اور مختلف جانوروں کے احکام مختلف ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح پرندوں کی بیٹ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو بھی پرندے ہیں ان کی بھی بیٹ ناپاک نہیں ہوتی ہے. یعنی وہ اگر آپ نے کپڑے دھو کے پھیلائے ہوئے ہیں اور اوپر گرا وہ کٹ جاتے ہیں تو آپ اس کو صرف رگڑنے سے اگر صاف ہو جائے تو پاک ہو جاتا ہے، وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. گندا ضرور ہے البتہ، ٹھیک ہے، آپ اس کو دھو لیں تو زیادہ بہتر ہے، یعنی گندگی دور کر سکتے ہیں، لیکن ناپاکی کا حکم الگ ہے. تو اسی طرح باقی یہ چوہے وغیرہ کی جو چھپکلیوں وغیرہ کی ان سب کا بھی یہی حکم اس میں چل رہا ہے.